السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں سرور دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور دنیا کے بھاگ جاگ اٹھے تھے. روایات میں آتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے خوشخبریاں سنائیں، مبارک ہو، رحمت للعالمین تشریف لے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے انساب، میرے اسلاف دونوں کو پاکیزہ، طاہر، مطہر بنایا. یعنی جناب عبداللہ سے لے کر جناب سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تک، اور جناب آمنہ سے لے کر جناب اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا تک جتنے بھی آپ کے آبا ہیں، جتنی بھی آپ کی امہات ہیں، اللہ نے سب کو پاکیزہ بنایا. سب کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. کسی بھی رشتے میں جو آپ کے آبائی رشتے ہیں، کسی میں کسی قسم کی خیانت، کسی قسم کی بدکاری، کسی قسم کا گناہ، کسی قسم کی بری عادت نہیں پائی جاتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھا، ان کی صفات، ان کے اخلاق، ان کی بہادری، ان کی سخاوت کے اعتبار سے تو مجھے بنو ہاشم سے اعلیٰ، بنو ہاشم سے ارفع، بنو ہاشم سے زیادہ خوبصورت لوگ کوئی نظر نہیں آئے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب علماء فرماتے ہیں جب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا، انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا. ان کے دو بیٹے سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق علیہم السلام، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں مختلف قبائل بنتے گئے. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ صفات والے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر لوگ بنو کنانہ، ان کو چنا. بنو کنانہ کی آگے مختلف شاخیں تھیں، اللہ نے ان میں بنو قریش کو چنا. بنو قریش کی آگے مختلف شاخیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم کی آگے جو ہے اولاد مختلف تھی، ان میں اللہ نے جناب عبد المطلب کو چنا. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ کو چنا، اور جناب عبداللہ کے گھر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ چنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ. اشارہ یہ ہے کہ عبداللہ کے گھر
جو درے یتیم پیدا ہوگا عبداللہ کے جانے کے بعد، وہ ساری انسانیت کو تمام بندگیوں سے نکال کر، مخلوق کی بندگیوں سے نکال کر ایک اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے گا۔ والدہ کا نام آمنہ، آمنہ کا مطلب امن والی۔ اشارہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو امن کا سبق سکھانے آئیں گے، ساری دنیا میں امن پھیلانے آئیں گے۔ ہر طرح کی جو لوگوں کی بدماشیاں تھیں، جہالتیں تھیں، لڑائیاں تھیں، ان سب شرور و فتن سے لوگوں کو امن عطا فرمانے کے لیے آئیں گے۔ دائی کا نام ہے حلیمہ، حلیمہ کا مطلب ہے صبر والی، حلیمہ کا معنی حوصلے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو صبر سکھانے آئے، حوصلہ سکھانے آئے، برداشت سکھانے آئے، اچھے اخلاق سکھانے آئے۔ حلم اور بردباری کا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور ایک دائی، ان کا نام ہے شفا، شفا کا مطلب ہے شفا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے شفا بنا کر بھیجا۔ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، شرک والی، کفر والی، بد اخلاقی والی، تمام بیماریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شفا بن کے تشریف لائے، اور لوگوں کو ایسی شفا ملی، ایسی شفا ملی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی عظیم برگزیدہ جماعت اللہ رب العزت نے تیار فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے، ربیع موسم بہار کو کہتے ہیں۔ موسم بہار کا مہینہ، یعنی کہ کفر کی خزاں جو پھیلی ہوئی تھی، تاریکی جو پھیلی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری دور ہو رہی ہے۔ اور اب موسم بہار جس میں ایمان کی ہوائیں چلیں گی، حسن اخلاق کی ہوائیں چلیں گی۔ ابو بکر و عمر، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ اور ابو عبیدہ اور سعد اور سعید اور کیسے بڑے بڑے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی ایمان کی بہار سے جنم لیں گے، پیدا ہوں گے۔ یہ اس طرف اشارہ تھا، اس لیے آپ ربیع الاول میں تشریف لائے اور صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ صادق کا مطلب ہے سچا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو سچائی کا سبق دینے آئے ہیں، ساری دنیا کو سچ سکھانے آئے ہیں۔ آپ جیسا سچا کوئی نہیں، آپ جیسا امین کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو چنا۔ روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی بڑی بڑی صفات لکھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ عمر، ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ہاشم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو روٹی کو توڑتا ہے اور اس کی سرید بناتا ہے، روٹی کو چور چور کر کے چوری یا سرید بنا کر دوسرے لوگوں کو کھلاتا ہے۔ مکہ میں قحط پڑتا رہتا تھا، غربت کی وجہ سے لوگ افلاس کا شکار ہوتے تھے، قحط کا شکار ہوتے تھے، تو جناب ہاشم کو اللہ نے اتنی سخاوت سے مالا مال کیا تھا کہ وہ مکہ کے لوگوں کو روٹی کی سرید بنا بنا کر کھلایا کرتے تھے۔ اور حاجی جو آ جاتے تھے، حاجیوں کو، اور جو اطراف مکہ سے لوگ عمرہ کرنے، طواف کرنے، زیارت کعبہ کرنے کے آتے تھے، ان کے لیے جناب ہاشم کے لمبے دسترخوان بچھے ہوتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہا گیا۔ نام ان کا عمر تھا، لیکن ان کا لقب ان کے نام پر غالب آ گیا، اس لیے ان کو ہاشم ہاشم کہا جاتا ہے۔ وہ اتنے خوبصورت تھے، ان کی پیشانی سے نور کی روشنیاں پھوٹتی تھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ علماء بنی اسرائیل ہاشم کے پاس جب آتے تھے، آ کے ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کی خوبصورتی، ان کے چہرے کی نورانیت کی وجہ سے ان کو سجدے کیا کرتے تھے۔ عرب کے قبائل اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ جناب ہاشم کے سامنے اپنی لڑکیاں پیش کرتے تھے کہ آپ ہماری بچی سے نکاح کر لیں، آپ ہماری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ حتیٰ کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے پیغام نکاح بھیجا،
خط بھیجا اور لکھا کہ جناب میں نے سنا ہے آپ جیسا خوبصورت کوئی نہیں، آپ جیسا سخی کوئی نہیں، آپ جیسی اچھی صفات والا کوئی نہیں، آپ کی اچھی صفات، آپ کی سخاوت، آپ کی خوبصورتی، میری ایک بیٹی ہے جو اپنی خوبصورتی، حسن و جمال میں جو ہے وہ یگانہ روزگار ہے، میں اس کی شادی آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں میرے پاس تشریف لے آئیں۔ جناب ہاشم نے انکار کر دیا۔ جو جناب ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، وہ بڑی صفات کے حامل تھے، اور پھر ان کا بیٹا، ان کا نام شیبہ تھا، عبد المطلب لقب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام شیبہ ہے۔ کتابوں میں لکھا جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پہ ایک سفید بال تھا، سفید بال، اور بالوں کی سفیدی کو عربی میں شیبہ، بڑھاپا کہا جاتا ہے، شیبہ کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے سر پہ ایک سفید بال تھا، تو کسی نے ان کا نام، ان کے بڑوں نے ان کا نام شیبہ رکھ دیا۔ عبد المطلب ان کا لقب تھا۔ جناب ہاشم اب مدینہ منورہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر بغرض تجارت غزہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور ان کی 25 سال عمر تھی۔ 25 سال کی عمر میں اتنے کمالات، اتنی شہرت کہ بادشاہ لوگ اپنی بچیاں پیش کر رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے علماء کے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اتنی عزت۔ 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی جو اہلیہ تھی وہ مدینہ منورہ میں تھیں، اور ان کے ہاں جناب شیبہ جن کا لقب عبد المطلب ہے وہ پیدا ہوئے، اور وہ مدینہ میں ہی قیام پذیر رہیں۔ عبد المطلب بڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کے بھائی عبد المطلب کے چچا، ان کا نام مطلب تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا شیبہ کو، جن کو بعد میں عبد المطلب کہا گیا، لینے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے کہ میرے بھائی کی ایک امانت، میرے بھائی کا ایک بیٹا، میرا بھتیجا وہ وہاں ہے، میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ جب وہ گئے اور مطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا، یہ شیبہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اب جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو یہ جو شیبہ ہیں، ان کے کپڑے جو ہے میلے کچیلے ہوئے تھے، بال سفر کی وجہ سے جو ہے وہ پراگندہ بال تھے، تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے اپنے بھتیجے کے بارے میں یہ کہہ دیا یہ میرے غلام ہے۔ یہ لوگوں نے خود ہی سمجھ لیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے اونچے خاندان کا کوئی بچہ وہ اس طرح پراگندہ بال ہو، اس طرح اس کے میلے کچیلے کپڑے ہوں۔ تو لوگوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ وہیں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ۔ اور یہ جو جناب عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، یہ کمالات میں، صفات میں اپنے باپ ہاشم سے بھی آگے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ ان سے بھی بڑے سخی تھے، ان سے بھی بڑے صفات کے اندر آگے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جب میری پشت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، وہ نور جب میری طرف اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا، وہ نور جب میں نے محسوس کیا تو میں ہاتف غیبی کی آوازیں سنتا تھا، مختلف بشارتیں مجھے سنائی دیتی تھیں، اور میں وہ بعض دفعہ جا رہا ہوتا تھا، بادل میرے اوپر سایہ کرتے تھے، اور بعض دفعہ میں عجیب عجیب کرامات دیکھتا تھا، اور مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی بہت بڑی اللہ کی امانت جس کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اور وہ نور جب جناب عبداللہ کی طرف منتقل ہوا، اور وہ بھی ایسے حسین نوجوان تھے، ایسے خوبصورت تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر، عورتیں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو پیش کرتی تھیں کہ آپ ہمارے ساتھ نکاح کر لیں۔ جب ان کی عمر 17-18 سال ہوئی اور جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے کے جا رہے تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک عورت تھی، فاطمہ بنت مرہ اس کا نام تھا، اور اس طرح کے اور واقعات بھی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت تورات کی عالمہ، انجیل کی عالمہ، وہ حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور ان کو آ کے کہا کہ میں تمہیں 100 اونٹ دیتی ہوں، میرے ساتھ خلوت کر لو۔ انہیں کہا
کہ موت آ سکتی ہے لیکن میں برے کام کے قریب نہیں جا سکتا۔ موت قبول ہے، برا کام قبول نہیں ہے۔ کسی بھی شریف النفس آدمی کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ میرے پاس اپنی عزت، اپنی شرافت وہ سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا میں کوئی بھی ایسا کام قبول نہیں کر سکتا۔ اس سے اعراض کیا، آگے تشریف لے گئے۔ چند دن مدینہ منورہ میں قیام رہا۔ جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ واپسی پر جب تشریف لا رہے تھے وہ عورت دوبارہ ملی۔ اس نے کہا عبداللہ کہاں سے ہو کے آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ میں آمنہ بنت وہب ان کے ساتھ نکاح میرا ہو گیا ہے اور 2-3 دن وہاں گزار کے میں واپس آیا ہوں۔ اس نے کہا اسی لیے میں دیکھ رہی ہوں کہ جو نور پہلے تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اب میں تمہیں بتاتی ہوں، مجھے کوئی بدکار عورت نہ سمجھنا، مجھے کوئی بازاری عورت نہ سمجھنا، میں تو اس نور کی متلاشی تھی جو تمہاری پیشانی کے اندر چمک رہا تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ وہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن وہ نور اللہ نے جہاں چاہا وہاں منتقل ہو گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ کا نور منتقل ہو گیا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی عجیب کیفیات بیان فرماتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بطور امانت اللہ نے ان کے رحم کے اندر منتقل کیا ہوا تھا، فرماتی ہیں کہ مجھے بڑے بڑے عظیم خواب آتے تھے، بڑی مبارک خوابیں میں دیکھتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ مجھے رات کو خواب میں کبھی حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، کبھی حضرت مریم، اور کبھی اب جو پچھلی عورتیں گزری ہیں حضرت ہاجرہ، حضرت سائرہ، جو بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں ان کی زیارت ہوتی تھی اور وہ آ کے مجھے بشارتیں دیتی تھی۔ اور جنت کی حوریں میں خواب میں دیکھا کرتی تھی، وہ آ کے مجھے بشارتیں دیتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں اس حالت میں کسی کنویں پہ جاتی تھی وہ کنویں کا پانی خود ہی اوپر آ جاتا تھا، مجھے ڈول کھینچنا نہیں پڑتا تھا، اور جب چلتے ہوئے میرا پاؤں کسی کانٹے پہ آ جاتا تھا وہ پھول بن جاتا تھا، کسی پتھر پہ آ جاتا تھا وہ موم بن جاتا تھا، اور جب میں دھوپ میں چلتی تھی تو بادل میرے اوپر سایہ کیا کرتے تھے اور میرے سے عجیب قسم کی بڑی خوبصورت خوشبو آتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ میرے سسر عبد المطلب نے مجھ سے فرمایا کہ آمنہ بیوہ ہو، تمہارا میاں دنیا سے جا چکا ہے، تم خوشبو لگاتی ہو؟ بیوہ کو تو خوشبو لگانا جچتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ بابا جان میں کہاں خوشبو لگاتی، مجھے خوشبو کی کوئی رغبت نہیں، میرے اتنے پیارے خاوند وہ اللہ کے پاس چلے گئے، مجھے خوشبو کی کوئی رغبت نہیں۔ یہ تو صرف اور صرف اس نور کی برکت ہے جو اللہ نے مجھے ودیعت فرمایا ہے کہ ہر وقت میرے پسینے سے خوشبوئیں پھوٹتی رہتی ہیں۔ لہذا جو میں کپڑے تبدیل کرتی ہوں وہ خوشبوؤں سے جو ہے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت میرے اندر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ کبھی میں بکریاں چرانے کے لیے چلی جاتی تھی تو بکریاں وہ میرے ہی چہرہ تکتی رہتی تھی، چرنے کی بجائے میرے قریب قریب رہتی تھی، مجھ سے دور ہونا گویا بکریوں کو برداشت نہیں تھا، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی اس کی وجہ کیا ہے، لیکن بکریاں کوئی زیادہ چرتی بھی نہیں تھی، لیکن شام کو بھرے ہوئے تھنوں کے ساتھ اور بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ واپس آتی تھیں اور مجھے ہی تکتی رہتی تھی۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے انوارات کی بارش فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں کبھی مجھے متلی نہیں ہوئی، کبھی میری طبیعت خراب نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت عبداللہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے تارے وہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ یہ میرے اوپر گر جائیں گے۔
آسمان کے تارے زمین کے اتنے قریب آ گئے کہ پوری زمین روشن ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے وقت ایک نور دیکھا، اس نور سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، اور اتنی دور تک وہ نور پھیلا، یعنی جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ نے جانا تھا، وہاں تک کے مقامات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھا دیے گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی اور ختنہ ہوا تھا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی گندگی وغیرہ اور نجاستیں لگی ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طاہر مطہر خوشبوئیں پھوٹتی ہوئی دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لٹایا گیا، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کے ساتھ آپ لیٹے گویا آپ سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کے ہونٹوں پہ حرکت ہو رہی ہے، اور جب اس حرکت کو سنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ ان کو ہدایت دینا، ان کو عذاب نہ دینا، یہ پہلا دن ہے اور امت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے۔ کنگرا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دیوار بنتی ہے، دیوار کے اوپر محرابی شکل کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، جیسے ہماری مسجد میں بھی ہے، باہر صحن کے اوپر دیوار کے اوپر اس طرح محرابی شکل کی ڈیزائننگ ہوئی ہے، اس کو کنگرا کہتے ہیں۔ کسرا کا جو محل تھا، اس محل کی جو 4 دیواری تھی، اس 4 دیواری پر بڑے بڑے کنگرے بنے ہوئے تھے خوبصورتی کے لیے، تو اس کے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کے گرے، ایک زلزلہ آیا، 14 کنگرے ٹوٹ کے گر گئے۔ اور جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس دن پوری دنیا کے بادشاہوں کے تخت صبح الٹے پڑے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی، فارس کا آتش کدہ، ایران کا آتش کدہ، جو 1000 سال سے جس کی آگ بجھنے نہیں دی گئی تھی، مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے، ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ جب کسرا اس دن صبح کو بیدار ہوا تو کسرا نے ایک تو زلزلے کی وجہ سے وہ بیدار ہوا اور دیکھا کہ میرے محل کے اتنے مضبوط 14 کنگرے ٹوٹ گئے، تو شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانے تھا، لیکن وہ بڑا پریشان تھا، یہ ہوا کیا ہے؟ اس نے سارے درباریوں کو جمع کیا، اپنے وزراء اور مشیروں کو جمع کیا، سارے جمع ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آج رات کو زلزلہ آیا تھا اور میرے محل کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے۔ ادھر سے اس کا ایک وزیر، اس کا نام موبزان تھا، موبزان، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ بھئی تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عربی نسل کے اونٹ وہ دریائے دجلہ کے پار آئے ہیں، اس کے اوپر عرب لوگ سوار ہیں، اور دریائے دجلہ کی طرف آ کر وہ پوری دنیا کے اندر چھا گئے ہیں۔ اس نے کہا لگتا ہے عرب لوگوں کی طرف سے کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھا کہ اس کو خبر پہنچ گئی کہ ہمارا جو سب سے بڑا آتش کدہ ہے، 1000 سال سے جس کی آگ نہیں بجھی تھی، وہ ایک دم بجھ گئی ہے۔ وہ اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے اپنے وزیر نعمان بن منذر کو پیغام بھیجا کہ بھائی میرے پاس کوئی بہت بڑے عالم کو بھیجو، میں موبزان کے خواب کی تعبیر اور یہ جو سانحات ایک ہی وقت میں پیش آئے ہیں ان کے بارے میں معلومات لینا چاہتا ہوں۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی، جو اس کی سلطنت میں سب سے بڑا عالم تھا، اس کو بھیجا۔
وہ جب اس کے دربار میں آیا، کسریٰ نے کہا میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، کیا تو مجھے اس کا جواب دے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے معلوم ہوا تو میں اس کا جواب ضرور دوں گا، اگر مجھے معلوم نہ ہوا تو کم از کم ایسے بندے کی طرف رہنمائی کر دوں گا جو اس کے بارے میں جانتا ہو اور اس کا جواب دے۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ زلزلہ آیا ہے رات کو، کنگرے ٹوٹ گئے ہیں، آتش کدے کی آگ بجھ گئی ہے، اور سارے جو ہے وہ تخت وہ الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور موبزان نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یہ سارے واقعات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ عبد المسیح غسانی نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، البتہ میرے ایک ماموں ہیں جن کا نام سطیح ہے، وہ شام میں ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت دنیا میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں، اگر آپ اجازت دیں ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا فوراً جاؤ اور جا کے سطیح سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ عبد المسیح غسانی ملک شام میں اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچتا ہے اور جا کے اشعار کی شکل میں کچھ کہتا ہے کہ مجھے کسریٰ کے دربار سے میں آیا ہوں، انہوں نے بھیجا ہے، یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ عبد المسیح غسانی جب وہاں پہنچا تو سطیح نزع کی حالت میں تھے، ان کی جو ہے روح پرواز کرنے کو تھی، ان کو تھوڑا بہت ہوش تھا۔ انہوں نے عبد المسیح کے وہ اشعار سنے تو اس نے آخری جو الفاظ بولے وہ سننے کے لائق ہیں۔ اس نے کہا تجھے بنی ساساں کے بادشاہ کسریٰ نے بھیجا ہے، موبزان کے خواب کی وجہ سے، کنگروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، آتش کدے کی آگ بجھ جانے کی وجہ سے۔ سن لو عبد المسیح، سن لو، جب قرآن پڑھنے والے پیغمبر ظاہر ہوں گے، جب قرآن پڑھا جائے گا، جب عصا والے پیغمبر ظاہر ہوں گے، سطیح کے لیے نہ ملک شام شام رہے گا، نہ اس بادشاہ کے لیے اس کا ملک رہے گا، اور 14 کنگروں کے بقدر اور بادشاہ آئیں گے، پھر اس خاندان سے ہمیشہ کے لیے حکومت ختم ہو جائے گی۔ اور جو وہ اونٹوں کو دیکھا کہ وہ دریائے دجلہ کو کراس کر کے ہر طرف پھیل گئے ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کی حکومت کے پھیلنے کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ سن لو، جب وادی سماوا جاری ہو جائے گی، دریائے ساوا خشک ہو جائے گا، اس وقت اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ واپس عبد المسیح یہ کہہ کے سطیح فوت ہو گیا۔ عبد المسیح واپس آیا، آ کے اس نے کسریٰ کو بتایا کہ میرے ماموں نے یہ کہا ہے، اور انہیں کہا کہ 14 لوگ آپ کے خاندان میں اور حکومت کریں گے، پھر آپ کی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا 14 لوگ، 14 بادشاہ، ابھی تو بہت زمانہ پڑا ہے۔ 4 سال میں 10 بادشاہ مر گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں اللہ نے کسریٰ کو مسلمانوں کے قدموں میں اس کی حکومت سمیت ڈال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی حکومت کا اللہ نے خاتمہ کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آتے ہی پوری دنیا میں انقلاب آ گیا، آتے ہی پوری دنیا کے لوگوں کو پتہ لگ گیا، کیونکہ بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو چکی ہے۔ ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے بشارتیں دیں، اور پوری دنیا کے اندر خوشیوں کا سما تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے کہ آقا آپ جس مقصد کے لیے تشریف لائے، آپ نے ہمیں جو سبق سکھایا، آپ نے جو ہمیں انسانیت سکھائی، آپ نے جو ہمیں اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے آنے کے مقصد کو پورا کریں گے۔ آپ ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے تھے ہم آپ کو ویسا بن کے دکھائیں گے، ہم محمدی بن کے دکھائیں گے۔ ہمارے چہروں سے، ہماری اٹھک بیٹھک سے، ہماری نقل و حرکت سے محمدیت ٹپکے گی۔ ہمارا لباس ہوگا تو آپ جیسا، ہمارا چہرہ ہوگا تو آپ جیسا، ہم آپ جیسے اخلاق، آپ جیسے معاملات اپنائیں گے۔ یہ تجدید عہد کا مہینہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس مہینے میں ہم عہد کریں کہ ہم نے محمدی بننا ہے، ہم سے محمدیت کی خوشبو پھوٹے،
ہمیں لوگ دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہمارے معاملات ایسے صاف ستھرے ہوں کہ جیسے شیشہ صاف ہوتا ہے، کوئی ہمارے اندر جھوٹ کی بدبو نہ ہو، کوئی بد اخلاقی کی بدبو نہ ہو، بے حیائی کی بدبو نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کا جو مقصد ہے، اس مہینے میں جو ایک عہد کرنا چاہیے اس پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔